حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگو دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی، اے پیغمبر تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی نے بیان کیا کہ انصار ثقیفہ بن ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر ابو بکر، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش امراء ہیں اور تم جماعت انصار وزراء ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم امراء ہیں، تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668۔